ہاتھ باندھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھتے۔ طاؤس روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر مضبوطی سے باندھ دیتے۔ یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی شریعت نے آسانی دی، اس کے بھی 3 طریقے بتائے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فنظرت الیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، آپ نے اللہ اکبر کہا، ورفع یدی، آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حازتا باذنی، دونوں ہاتھ یہاں تک کہ کانوں کے برابر چلے گئے، ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی پہ رکھا، والرسغ، اور کلائی پہ رکھا، والساعد، اور بازو پہ رکھا۔ ان تینوں طریقوں کو توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ جب انسان اکیلا کھڑا ہو تو کلائی پہ اپنی ہتھیلی پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ سکتا ہے، یا جوڑ پہ جوڑ رکھ سکتا ہے، کلائی پہ کلائی۔ لیکن جب انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کیفیت سے بسا اوقات ساتھ کھڑے ہونے والے کو تنگی ہو سکتی ہے، تو پھر دائیں ہاتھ کو الساعد بازو پر رکھا جائے۔ وہ 3 طریقے جو آپ نے ابھی سنے ہاتھ رکھنے کے، یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ اٹھانا اکٹھے، پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں پھر اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر کہا جائے، پھر اس کے بھی 3 طریقے آپ نے دیکھے، کندھوں کے برابر، کانوں کے لو کے برابر، اور سینے کے برابر، جو سنن ابی داود کی روایت۔ یہاں اس مسئلے کی مزید وضاحت جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کا یہ جو طریقہ سکھا رہے تھے، اس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث صحیح الجامع کی ہے، ان من سنن المرسلین وضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، انبیاء کی سنتوں میں سے سنت ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھا جائے۔ دین فطرت ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ آپ جب بازو کو صف بناتے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں کو بائیں کے اوپر رکھتے ہیں، آپ اس کو جتنا بھی نیچے لے جانا چاہیں کوشش کریں جائے گا، اور اگر لے جانا بھی چاہیں تو دوبارہ سنیے، وضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، دایاں بائیں کے اوپر ہو، اور اگر نیچے کریں گے دایاں نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ سنن ابی داود کی ایک روایت ہے عاصم بن کلیب سے،
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، انہوں نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھا، والرسغ والساعد، اسی طرح کلائی اور بازو پر، وقال فی، اور ساتھ کہنے لگے ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شدید، میں پھر سردیوں میں آیا، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، تو سردیوں میں انہوں نے چادریں لی ہوئی تھی، اس کے باوجود چادروں کے نیچے سے بھی ان کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے رفع الیدین کے لیے۔ اور وائل ابن حجر کی روایت ہے سنن ابی داود میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشتاء، میں سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرأیت اصحابہ یرفعون ایدیہم فی ثیابہم فی الصلاۃ، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے کپڑوں کے اندر ہی جو چادر لی ہوتی رفع الیدین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ قبل وائل ابن حجر اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے اس وقت دیکھا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں تلخیص الحبیر کی، فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہی نماز پڑھی، حتی لقی اللہ، جب تک اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔